اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت ہم پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور معرفت کے حوالے سے چند بنیادی نکات جو ہے وہ ہم سیکھ سمجھ رہے تھے، جس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کی اصل نوعیت اور اصل حیثیت ان کی ہے کیا، اور رافضی اور نیم رافضی اسے کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. ان کے درمیان اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک تمیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں یہ تمیز پیدا ہو کہ اصل بات کس طرح ہے اور اسے کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. ہم نے اب تک اللہ کی توفیق سے پڑھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے انعقاد کے نتیجے میں جن حضرات نے آپ کی بیعت کی تھی ان میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مطالبہ تھا وہ قصاص عثمان تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، اور ان میں ایک بڑا طبقہ بلوائیوں کا بھی موجود تھا، ان فتنہ انگیزوں کا کہ جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو ہے وہ جبرن آپ کو بیعت کے لیے مجبور کیا. میں پہلے بھی 2 مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں، پھر آج ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس امت کی نگہبانی کے لیے، حکمرانی کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ موضوع شخصیت کوئی نہ تھے. آپ صاحب علم، صاحب فضیلت اور اس بات کے اہل تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو ہی خلافت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہی آئے. لیکن چونکہ ہم جو اس موضوع کا ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ حکمران باحثیت حکمران امت، ہم نے اس کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ خلافت جو ہے وہ شورا سے منعقد ہوتی ہے، اس کا عوامی رائے سے یا اکثریت کی سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس صورت میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اہلیت کے باوجود بھی، چونکہ آپ کی جو خلافت ہے وہ شورا سے منعقد نہ ہو سکی، تو یہی وجہ ہے کہ اختلاف کا وہ سلسلہ جو کہ اصل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے نہ تھا بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تھا، وہ بڑھا، اور بلوائیوں نے اس جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا کہ انہوں نے اس فتنے کو خوب ہوا دی، جس کو ہم پچھلے
درس تک میں ایک تفصیل اس کی پڑھتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بصرہ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ سیدنا زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان جیسے اکابرین عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ وہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایسے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یعنی آپ کی طرف بحیثیت سفیر، بحیثیت ایک یعنی پیغام رساں حضرت کاکا ان کو بھیجا، اور وہ جب یعنی ان کے پاس آئے اور ان سے گفت و شنید ہوئی تو ان حضرات نے ایک ہی موقف رکھا کہ ہمیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جو قاتلین عثمان ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص عثمان کے لیے کوشش کریں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بدلہ، ورنہ حالات کی اصلاح کی کوئی صورت بن نہیں سکتی۔ تو یہی سیدنا کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کام کے لیے سکون و اطمینان کی ضرورت ہے، جب فضا سازگار ہو جائے گی اور اشتعال و ہیجان ختم ہو جائے گا، نظم و سکون پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے خوف اور راز جاتا رہے گا، ہر ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے، تو اس وقت اس معاملے پر غور کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ ہماری بیعت کر لو گے اور یہ ایک بہتری کی علامت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور اس طرح ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص بھی لے سکیں گے اور امت میں بھی عافیت اور سلامتی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر تم لڑائی کرو گے، اس کے علاوہ کوئی اور بات قبول نہ کرو گے، تو اس سے ایک بہت بڑا شر پیدا ہوگا اور قصاص بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس امت پر آفت نازل فرمائے گا۔ تم لوگ عافیت کے طلبگار بنو اور پہلے کی طرح بھلائی کی کوشش کرو، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرو، اور نہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے پیچیدگیاں پیدا کرو، کیونکہ اس سے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اور ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم میں تم کو صرف اسی شے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے تو حالات درست ہونے کی کوئی توقع نہیں۔ اب تو اللہ عز و جل اب جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتقام لے لیں گے تبھی حالات درست ہوں گے، ورنہ روز بروز مصائب بڑھتے جائیں گے اور ان حالات پر کوئی شخص بھی قابو نہ پا سکے گا۔ یہ حالات کوئی عام حالات کی طرح نہیں ہیں، یہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یا ایک جماعت یا ایک قبیلہ ایک آدمی کو قتل کر دے۔ سیدنا زبیر و طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ باتیں سن کے فرمایا تم نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اور سیدنا علی کے یہی خیالات ہیں تو ہم اس صلح کے لیے آمادہ ہیں۔ کاکا بہت خوش سیدنا علی کے پاس پہنچے اور انہیں ان حالات سے مطلع کیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور تمام لوگ صلح کی گفتگو کرنے لگے، اور ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو صلح سے بہت خوش تھے اور بعض ایسے تھے جو صلح کو نہایت ناپسند کرتے تھے۔ ہم نے یہاں تک پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا اور میں نے اس کے اوپر آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آپ حالات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو بھیجے گئے حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جو ہے یعنی یہی توجہ دلا رہے ہیں کہ بہتری سیدنا عثمان کی قصاص لینے میں ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا حالات کی بہتری نہیں ہو سکتی۔ سامنے والوں کو اس بات کی دعوت دی گئی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے جو وہ حالات سازگار کرنا چاہتے ہیں پیچیدگیاں پیدا نہیں کرو، تاکہ وہ امور خلافت کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد بنو قیس کے چند نوجوانوں کی ایک جماعت سیدنا علی کی خدمت میں آئی۔ اچھا میں پھر ایک دفعہ یاد دلاتا چلوں، یہ ہم تاریخ تبری پڑھ رہے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 134 سے میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں یاد دلاتا چلوں کہ دیکھیں میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم تفصیلات سے بحث نہیں کر رہے، ہم ان محرکات سے بحث کر رہے ہیں کہ جو ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے مطابق ہیں، اور دوسرا کہ جس سے ہمیں تحقیق کے نکات ملتے ہیں۔ ہم تصویر کے اس رخ کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو رافضیت و نیم رافضیت کی دبیش پردوں میں کھو گئی ہے، اور اچھا خاصا بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والا آدمی آج وہ اسی رافضیت کا پرچار اہل سنت کے لبادے میں کرتا نظر آ رہا ہوتا، بعض مرتبہ اسے تک کوئی شعور نہیں ہوتا۔ تو انہی حالات کے اندر جب یہ حالات صلح کی یہ بحثیں یہ آپس میں یہ معاملات چل رہے تھے، اور جو یعنی شر پھیلانے والے تھے وہ اپنے شر پھیلانے والے معاملات کے اندر لگے ہوئے تھے،
تو بنو قیس کے چند نوجوانوں کی ایک جماعت سیدنا علی کی خدمت میں آئی. سیدنا علی نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے عمراء کہاں ہیں, تمہارے بڑے جو لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کے خطیب نے جواب دیا اونٹ کے نیچے پہنچ جاؤ. یہ کہہ کر وہ خطیب اپنے خطبے میں مشغول ہو گیا. تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہایت برا خطیب ہے. جب بیعت کی تکمیل ہو چکی تو سیدنا علی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بصرہ کا عامل بنایا. سیدنا علی کا ارادہ تھا کہ جب تک انتظامات درست نہ ہو جائیں اس وقت تک خود بصرہ میں قیام کریں. اب یہاں دیکھیں 3 باتیں ہیں غور طلب. پہلا, بنو قیس وہ ہیں جن سے مالک بن ویرث رضی اللہ عنہ کا بھی تعلق ہے. مشہور بات, 20 دن کے لیے ان کے لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اس قبیلے کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 20 دن کی تربیت دینے کے بعد اپنے علاقے میں بھیجا تھا. اب دیکھیں بنو قیس کے یہ جوانوں کی جو جماعت ہے اس سیدنا علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے سوال کر رہے ہیں. ان کا خطیب جو ہے وہ خطبے کا ہے, یعنی اشارہ دیتا ہے, آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بحث, دیکھو سمجھو اس بات کو, بار بار میں دہراتا ہوں, یہ بحث بنو امیہ کی نہیں ہے, یہ بحث دیگر کوئی اکابر صحابہ کی نہیں ہے کہ ہم طلحہ بن عبید اللہ کی بات کریں, ہم زبیر بن عوام کی بات کریں, ہم عائشہ صدیقہ کی بات کریں, ہم ابو موسیٰ اشعری کی بات کریں, ہم مغیرہ بن شعبہ کی بات کریں, یا ہم معاویہ کی بات کریں کہ سیدنا علی کی اطاعت نہیں کرتے. آپ اندازہ کریں بنو قیس کے معمولی جوان وہ سیدنا علی کو صحیح طرح جواب دینے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو ہم اس یعنی کہ سیکشن کے شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا, وہ پروپیگنڈا کہ جس کا جو باقاعدہ جس میں سیدنا علی بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ پر یہ الزام عائد ہوا ہے کہ آپ شہادت عثمان میں ملوث ہیں, نعوذ باللہ. پھر آپ سمجھیں کہ بیعت کے یہ معاملات ہو جانے کے بعد سیدنا علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرے کا عامل بنایا. یہاں یہ نقطہ غور طلب ہے کہ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے رشتہ داروں کو عامل بناتے ہیں تو وہ موجب تان ٹھہرتے ہیں, موجب الزام ٹھہرتے ہیں. یہی کام سیدنا علی اگر کر رہے ہیں صحیح ہے. اگر ہمارا جواب یہ ہو کہ ہاں صحیح ہے, سیدنا عثمان کی کیا غلطی, اور اگر ہمارا جواب ہو غلط ہے تو قضیہ ہی مک گیا نا سارا. عثمان بھی غلط تو اس معاملے میں علی بھی غلط, ایسا تو نہیں کہ وہ دونوں صحیح تم غلط ہو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. پھر خود سیدنا علی انہوں نے بصرہ کے اندر قیام کیا, اور ان کے اس قیام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں ہوں تو میرے نام سے کوئی باہر سے پروپیگنڈا نہ کرے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ سمجھیں آپ اصل میں جس ارادے سے نکلے وہ تھا شام کا ارادہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں, اور اگر واپس لوٹیں گے تو دارالخلافہ کہاں ہے؟ مدینہ. آپ کو یہاں قیام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہاں قیام کرتے ہیں صلح کے لیے, آپ کے سفیر وہ صحابہ کافی ہیں کہ جن کو آپ نے بطور عامل, بطور گورنر یعنی بصرہ پہ مقرر کیا, لیکن خود آپ کا قیام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے نام سے کوئی پروپیگنڈا ہو, جیسے کہ پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں, اب میں مرزا صاحب کے پیر صاحب کا ذکر کرنے لگا ہوں. مرزا صاحب کے مقلدین فوراً یوں کر لیں گے, دیکھیے میری بھی کوئی کرامتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اشتر نخعی کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیدنا علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرے کا عامل بنا دیا تو وہ غصے میں بھنا کر بولا کیا اس لیے ہم نے اس بوڑھے عثمان کو قتل کیا تھا؟ نہیں سمجھو بات کہ یمن عبیداللہ بن عباس کو دے دیا جائے, حجاز قسم بن عباس کو دے دیا جائے, بصرہ عبداللہ بن عباس کو, اور کوفہ خود علی لے لیں. یہ کہہ کر اشتر نے اپنی سواری منگائی اور اس پر سوار ہو کر لشکر کو چھوڑ کر چلا گیا. سیدنا علی کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوچ کا حکم دیا اور نہایت تیزی سے چل کر اشتر کے سر پر پہنچ گئے اور اس کے سامنے ظاہر تک ہونے نہیں دیا کہ اس گفتگو کی انہیں اطلاع مل چکی, اور فرمایا اتنی جلدی کیا ہے کہ ہمیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا ہے. سیدنا علی کو یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ اگر یہ لشکر چھوڑ کر چلا گیا تو لوگوں کے پاس جا کر ایک نیا فتنہ کھڑا کرے گا اور ایک نئی بغاوت کھڑی کر دی جائے گی. بھائی میرے یار سنیں, پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ مرزا جی کے جو پیر صاحب ہیں, اچھا میں جو بار بار کہتا ہوں مرزا جی کے پیر صاحب, مرزا جی نے باقاعدہ ہم اس ویڈیو کا انشاءاللہ جواب دیں گے.
مرزا جی تو کہتے ہیں کہ جس طرح اویس کرنی تھی نا بالکل اشتر نخی ایسا تھا، دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے. آپ اندازہ کریں. مرزا جی کہیں تو یہ وہی اشتر نخی وہ رحمت اللہ علیہ اور پہنچے ہوئے ولی ہیں وہ، اور بہت ممکن ہے مقلدین کہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ علیہ السلام تک بھی پہنچ چکے ہوں، بہت ممکن ہے مرزا جی ہو جائیں گے مرنے کے بعد. تو آپ یہ دیکھیں غور طلب نقطہ ہے، وہ جو باقاعدہ رافضی انہیں اصحاب علی میں گنتے ہیں اور اصحاب علی میں گن کے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ آپ ان کی رجال کی رافضیوں کی رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوتا ہے. اور جو نیم رافضی ہے مرزا جی جیسے وہ رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ رحمۃ اللہ علیہ چکے نا ذرا سمجھنا بات کو کہ جب سیدنا علی نے عبداللہ بن عباس کو بصرے کا عامل بنا دیا، یہ صاحب غصوں میں بنا کر بولے اس لیے ہم نے اس بوڑھے عثمان کو قتل کیا تھا. اب یہ سمجھیں یہ غصہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ علی کے لیے، عہدے کے لیے. بھئی یہ عہدے کے لیے علی سے ہو رہے ہیں نا. آپ مجھے بتاؤ دنیا کا وہ کون سا رافضی اور نیم رافضی ہے جو اس آدمی کو لعنت ملامت کرتا ہو؟ بے مولا علی پہ جو آدمی غصہ کر رہا ہے غصے میں بھننا گیا ہے، بے مولا علی پہ بھننا گیا ہے. کوئی اس پہ بھی لعنت ملامت کرو نا کہ بنو امیہ ہی رہ گئے لعنت ملامت کے لیے. کون ہے ایسا بنو امیہ میں سے آدمی جو علی کے سامنے کھڑا ہو کے بھنا رہا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن مزے کی بات دیکھو، وہ جو علی کے سامنے کھڑے ہو کر بننا ہے، وہ جو یہ اس ساری باتیں کریں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے، اور جو علی کو اپنا بھائی بولے اور علی کے خلاف جانے والے وہ کہے کہ میں اور میرا بھائی جو ہے اتفاق کر کے تیرے اوپر حملہ کریں گے، تیری اینٹ سینٹ بجا دیں گے. معاویہ شاہ ایران کو کہہ رہے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا آپسی تعلق کی جو ویڈیو ہے وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ مرزا جی کے پیر جی انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ بڑا غور طلب ہے. کہتے ہیں یمن عبید اللہ بن عباس کو دے دیا، حجاز قسم بن عباس کو دے دیا، بصرہ عبداللہ بن عباس کو دے دیا، کوفہ علی نے لے لیا. سارا خاندان کے اندر ہے. یہ میرا جملہ، سارا خاندان یہ میرا جملہ. یہ وہ حضرت جی نہیں کہہ رہے، پیر جی مرزا جی کے پیر صاحب نہیں کہہ رہے، یہ میرا جملہ ہے. یہ نقشہ کیا فلاں فلاں رشتہ دار کو، فلاں فلاں رشتہ دار کو، فلاں فلاں چچا زاد بھائی کو، فلاں فلاں چچا زاد بھائی کو، فلاں فلاں، اور خود کوفہ. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر رشتہ داروں کو مناسب دینا مسئلہ ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام ہے. لو سیدنا علی کے اصحاب میں سے آدمی بتا رہا ہے بھائی جان، سیدنا علی کے اصحاب میں سے آدمی بتا رہا ہے کہ اس کو کہاں کا عہدہ دیا گیا، اور سب اپنے لے کے. معرفت الصحابہ جن حضرات کو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں عبداللہ بن عباس کا مقام کیا ہے، قسم بن عباس کا مقام کیا ہے، عبید اللہ بن عباس کا مقام کیا ہے. تینوں حضرات وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، تینوں حضرات احادیث کے سب سے بڑے عالم فاضل اپنے زمانے کے، تینوں حضرات مجاہد، یعنی کہ ایک گورنر جیسا ہونا چاہیے تینوں حضرات ایسے تھے. تو سیدنا علی نے ان کو بالکل صحیح عہدے دیے. لیکن اشتر میں ایسی کیا خوبی ہے، ایک حدیث روایت کرتا اور ایسی روایت کرتا مرزا جی کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. آئے گا وقت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک حدیث روایت کرتا ہے اشتر نہ. اچھا جی، پھر ہمارا مقدمہ کیا ہم نے اس لیے اس بوڑھے عثمان کو قتل کیا تھا؟ آپ سمجھیں، اور باقاعدہ وہ اقرار کرتا ہے اپنی زبانی کیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کس کے ہاتھ ہوئی ہے؟ اور مرزا جی نے اپنی ویڈیو میں، اسی والی ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اشتر نخی کا ہاتھ تھا، اب بھائی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ دیکھی ہوگی انہوں نے کوئی اندر کی تو وہ ہمیں بھی دکھا دیں. مرزا جی کو تو ہم وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں گے اور وہ ان سے دیکھیں گے. آپ بات چھوڑ دو بھی، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہی مسئلہ ہے تو کربلا کی تو ہمیں پوری سی سی ٹی وی چاہیے نا، اس کی تو پوری فلم تیار ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنو ذرا آگے. اچھا، اشتر نے اپنی سواری منگائی اور اس پر سواروں کو لشکر کو چھوڑ کر چلا گیا. بتائیں خارجیوں میں پہلا آدمی کون ہے؟ یہ سمجھو ذرا اس بات کو، یہ خارجیوں میں پہلا آدمی جو علی سے علیحدہ ہوا ہے. اور آج تک ہم خارجیوں کی بحث شروع کرتے ہیں تحکیم کے بعد سے، معاہدہ تحکیم کے، اور نہیں بھائی یہاں سے شروع ہوتی ہے خارجیت کی بحث کہ جب تک دیتے رہو گے راضی ہیں، اور جب نہیں دو گے. آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہے، آپ اٹھاؤ صحیح بخاری
کتاب الاستتابۃ المرتدین وہ اٹھاؤ، اس کے اندر آپ کو حدیث ملے گی خارجیوں کے والے سے، جس میں سب سے پہلا اس امت کا سب سے پہلا خارجی جو تھا، اس کے لیے باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، کہنے لگا محمد عدل کرو۔ بھائی میرے پیارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں، اگر اس دنیا میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ وہ چڑ کے چلا گیا، صحابی کھڑے ہونے لگے اس کو قتل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دو، اس کی نسل میں سے ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر، تلاوتوں کے آگے اپنی تلاوتوں کو حقیر، روزوں کے آگے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نہروان کے مقام پر ان کے خلاف آپریشن کیا، اور آپ نے اس وقت جو آخری وہاں خطبہ دیا ہے ان کو اور اپنے ساتھیوں کو سب کو جو خطبہ دیا ہے، اس میں آپ نے یہ حدیث سنا کے کہا آج میں ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد کہا تھا کہ اگر میں نے ان کو پایا تو اس طرح قتل کروں گا جیسے عاد و سمود کو اللہ نے قتل کروایا۔ تو سیدنا علی نے ایسے اشارہ دے کے کہا کہ آج ہم نے اس حدیث کا مصداق ان کو دیکھ لیا ہے۔ تو میرا مقصد عرض کرنے کا اس بات سے یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو معاہدہ تحکیم سے جو ایک جماعت یعنی کہ سیدنا علی سے علیحدہ ہوئی وہ خارجی تھے، نہیں بھائی، خارجیت کی ابتدا یہ اگر یعنی خلفائے راشدین میں لی جائے تو سیدنا علی کے دور میں یشتر نخی تھا، دے دو تو راضی ہیں، نہ دو تو باغی، سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیں سیدنا علی کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوچ کا حکم دیا اور نہایت تیزی سے چل کر اشتر کے سر پر پہنچ کر اس سامنے یہ ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ اس گفتگو کی انہیں اطلاع مل چکی ہے۔ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس پر یہ تاثر جانے نہیں دے رہے، وجہ بھی آ رہی آگے کہ تاثر اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ سیدنا علی کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر یہ لشکر چھوڑ کر چلے گیا تو لوگوں کے پاس جا کر ایک نیا فتنہ کھڑا کرے گا اور ایک نئی بغاوت کھڑی جائے گی۔ میرے بھائی آپ سمجھے کچھ نقطے کو کہ باقاعدہ خلیفۃ المسلمین کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ بھائی میرے باقاعدہ آپ یعنی وہ اتنا خطرناک ان لوگوں کا یعنی پروپیگنڈا ہے اور اتنا وہ اندر جڑوں کے اندر بغاوت ایسی اتری ہوئی ہے کہ یعنی جو حکمران طبقہ ہے، جو عاملین ہیں، جو عہدیداران ہیں، وہ تک پریشان ہے کہ آخر اس مسئلے کا ہم حل کس طریقے سے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی بغاوت کھڑی ہو جائے تو وہ ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب بصرے والوں کے وفد کوفے والوں کے پاس پہنچے اور حضرت کا آقا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر و طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مل کر واپس آ گئے اور سیدنا علی کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بھی صلح کے خواہاں ہیں، تو سیدنا علی نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا۔ سیدنا علی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا، اس کے بعد زمانہ جاہلیت اور اس کی بدبختی کا ذکر کیا، پھر اسلام لے آنے کی سعادت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا اس امت پر یہ بھی اللہ کا ایک انعام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول کے ذریعے اس امت کے اتحاد کو برقرار رکھا، پھر خلیفہ دویم اور سویم کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا، پھر یہ حادثہ پیش آیا اور مختلف قوموں نے اپنی دنیا طلبی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی، اور ان لوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کیوں فضیلت عطا کر دی، اس لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ زمانے کو پھر دور جاہلیت میں تبدیل کر دیں تاکہ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت باقی نہ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اپنے ارادوں کو پورا کر کے رہتا ہے۔ خبردار، میں کل یہاں سے بصرہ کی جانب کوچ کروں گا، تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا، اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہرگز نہ جائے جس نے سیدنا عثمان کی شہادت میں کسی بھی قسم کی معاونت کی ہو یا اس میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا ہو، یہ بے وقوف لوگ مجھ سے جدا ہو جائیں۔ خطبے کا ایک ایک لفظ بڑا غور طلب ہے، آپ دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو کہ باقاعدہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، تینوں کے دور کی تعریف کرتے ہیں کہ تینوں کے دور کا حاصل کیا تھا کہ امت میں اتحاد برقرار رہا، امت میں اتحاد برقرار رہا۔ مجھے آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زبانی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی نہیں تھی،
ورنہ سیدنا علی یوں نہیں کہتے. سیدنا علی یوں کہتے ابو بکر عمر کے خلیفہ اول اور دوم کے دور میں تو امت یعنی متحد رہی. سیدنا عثمان کی کچھ پالیسیز ایسی ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے ان میں خدا نہ خواستہ آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا. یہ وہ الفاظ ہیں جب مرزا جی بولتے ہیں. لیکن سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یار میں کہہ رہا ہوں آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے. امام علی کو ماننے والے امام علی کو ماننے والے امام علی مولا علی. ابے مولا علی جو کہہ رہے ہیں وہ تو مانو. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ایسے بے شرم بے غیرت ہیں. آپ سمجھیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں وہ جو تعارف پیش کر رہے ہیں, وہ جو پس منظر بیان کر رہے ہیں, بے غیرتوں اس کا بھی تو ذکر کرو نا. بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مختلف قوموں نے اپنی دنیا طلبی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی. اہل شام نے ارے یار دیکھو مسئلہ کیسے حل ہے, کیسے حل ہے یار. آپ غور تو بنو بھیا نے مسئلہ کیسے حل ہے یار. لیکن پھر وہی بات کہ یہاں تو صورتحال یہ ہے پھینکے ہیں رسیاں دکھائے ہیں. بات ہی کچھ اور ہے, پیش ہی کچھ اور طریقے سے کیا جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کتنی زبردست تصویر کھینچی ہے مختلف قوموں نے. مختلف میں جو شروع جب ہمارا یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا, میں نے جب آپ کے سامنے بات کی تھی کہ باقاعدہ اس خلافت کے حسد سے, اسلاموں کی فتوحات, مسلمانوں کی فتوحات سے جو حسد یہود و دیگر اقوام کو ہوا اور جو ڈر ان کو پیدا ہوا کہ آج نکل ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے, انہوں نے اپنے لوگ ریکروٹ کیے اسلام کے اندر, ان کو تربیت دی, انہیں اندر بھیجا, اس کے ذریعے سے وہ پروپیگنڈا ہوا جو ہم نے سب سے اس حصے کے سب سے پہلے ہم نے درس کے اندر اس کو سمجھا تھا. انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں افتراق میں انتشار کی کیفیت, اور سیدنا علی نے اس کا پس منظر بھی بتا دیا انہوں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا ان لوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی. دوسرے لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ وہ ان میں سے نہیں ہے نا, کہ ان کو کیوں فضیلت مل گئی, یہ کیوں دن بدن ترقیاں کر رہے ہیں. اس لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ زمانے کو پھر دور جاہلیت میں تبدیل کر دیں تاکہ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت باقی نہ رہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث والا قانون چلنا شروع ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا ہے. خبردار میں کل یہاں سے بصرہ کی جانب کوچ کروں گا, تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو, اور میرے ساتھ کوئی ایسا شخص ہرگز نہ جائے جس نے سیدنا عثمان کی شہادت میں کسی قسم کی معاونت کی ہو یا اس میں کسی قسم کا بھی حصہ لیا ہو. میرے بھائی اس جملے کو میں نے دوسری دفعہ دہرا کے پڑھ دیا ہے, کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ خود بھی نکال کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. میں صرف اس ایک جملے سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیں اب تک کی گفتگو میں, یعنی اب تک جو ہم نے یعنی حوالہ جات پڑھے اس میں, اور ویسے بھی میں آپ کو تحقیق کا ایک نقطہ دے رہا ہوں, کسی دن کسی موقع پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطاب کے دوران, اپنے نصیحتوں کے دوران, اپنے احکامات کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ جو لوگ عائشہ یا جو لوگ معاویہ کے لشکر میں قاتلین عثمان ہیں, میں پھر دہرا رہا ہوں اپنے جملے کو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبات میں, اپنی نصیحتوں کے اندر, اپنی ہدایات میں, اپنے احکامات میں کہیں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ عائشہ کے لشکر میں, اہل جمل میں یا اہل صفین میں, یعنی کہ معاویہ کے لشکر میں سے جو قاتلین عثمان ہیں, کہیں بھی انہوں نے نہیں. میرے ساتھ جو بھی ایسا آدمی ہے جو یعنی شہادت عثمان میں کسی بھی طرح سہولت کار تھا, وہ میرے ساتھ ہرگز نہ چلے, وہ میرے ساتھ ہرگز نہ جائے. ایک ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں پروپیگنڈے کو, پھر وہ یہ بات کیسے کر رہے ہیں کہ جو ہم میں قاتلین ہے وہ کوئی بھی ساتھ نہ جائے, کیونکہ کون ہے جو قاتل ہونے کی حیثیت سے آ جائے گا اور ہاتھ کھڑا کرے گا؟ ایسا ہوگا نہیں. ایسی ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب قاتلین دھڑلے سے بولتے ہو ہاں ہم نے بات ختم, اور ابھی آگے ہم وہ حوالہ پڑھنے والے ہیں. دھڑلے سے بولتے ہو, سیدنا علی کے سامنے بولتے ہو, دھڑلے سے بولتے ہو, سب کے سامنے بولتے ہو, دھڑلے سے بولتے ہو ہاں ہم نے قتل کیا. پھر اس کے بعد بتاؤ
आयशा और माविया का कसूर क्या है? तलहा और जुबैर का कसूर क्या? अबू मूसा शरी मुगीरा बिन शुबा का कसूर क्या है? मुझे बताइए, और पढ़ेंगे उनसे, अल्लाह तौफीक देना। ये ऐलान सुनकर वो लोग जिन्होंने सैयदना उस्मान की शहादत में हिस्सा लिया था या किसी भी तरह कत्ल उस्मान में सहूलतकार थे, यकजा जमा हुए। उन जमा होने वालों में अलबा बिन हसम, अदी बिन हातिम, सलमा बिन सालब अल अफसी, शरी बिन औफा, जुबैया और अश्तर नखई शामिल थे। अच्छा, मैं बकिया तो लोग आप नोट करते हो, मैं अश्तर पे आके तो बड़ा जोर जरूर देता हूं, किसी में देता ही नहीं, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। लफ्ज तो आदमी दोबारा 3 दफा 4 दफा भी सुन सकता है, असल किताबें खोल के देख लेगा ना वो कौन कौन से नाम थे खुद। लेकिन अश्तर पे मैं इसलिए जोर देता हूं, मिर्जा साहब के पीर जी ना, वो आप अंदाजा तो करें कहां मकाम मर्तबा है उवैस करनी के बराबर, और बेड़ा गरक मुकल्लिदीन का कि जो एंड हजरत जी जो कह दे पत्थर पे हीरे। सुनो जरा बात का। अच्छा जी, और मिस्रियों के साथ इब्ने सौदा और खालिद बिन मुलजम, कुछ नाम सुने सुने लग रहा है। इब्ने सौदा असल में कौन है? वो तो अब्दुल्ला बिन सबा का लकब है, सही समझे? वो तो अब्दुल्ला बिन सबा का लकब है। सही। अच्छा जी, और अब्दुल्ला बिन सबा तो वो नाम मिर्जा जी को सुनती चिढ़ाती है, सब बेकार बातें, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। कुछ बात मेरी आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो अब्दुल्ला बिन सबा को भी छोड़ें। खालिद बिन मुलजम अब्दुर्रहमान बिन मुलजम का भाई था। सही सही। भाई मेरे कौन है अब्दुर्रहमान बिन मुलजम? जिसने सैयदना अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था। ये और खालिद बिन मुलजम भाई है। समझ रहे हैं कातिलीन कहां से चल रहे हैं? समझ रहे हैं कातिलीन कहां से हैं? और भाई मेरे आप यकीन करो, ये करबला में भी दिखेंगे तुम्हें सारा। ये आखिरकार तुम्हें कहां मिलेंगे? करबला में। ये तुम्हें वहां भी मिल जाएंगे और खाते में जाएगा यजीद के। तो फिर है ना बात, आप समझे जरा। इन लोगों में बाहम मशवरा हुआ, ये लोग कहने लगे अल्लाह की कसम ये तो एक जाहिर सी बात है कि अली सबसे ज्यादा किताबुल्लाह से वाकिफ हैं, इस वजह से वो लाजमन एक रोज कुरान पर अमल करते हुए कातिलीन से किसास का मुतालबा करेंगे। और जिस वक्त वो ये मुतालबा करेंगे उस वक्त कोई मुखालिफ ना होगा और हमारी तादाद दूसरों के मुकाबले में कम हो जाएगी, और वो वक्त होगा जबकि अली कौम पर अपनी जान कुर्बान करेंगे और कौम उन पर जान कुर्बान करेगी। और जब हमारी तादाद इतनी बड़ी कसरत के मुकाबले में कुछ ना होगी तो अल्लाह की कसम तुम्हें धक्के दे दिए जाएंगे और तुम्हें किसी जगह भी निजात की सूरत नजर नहीं आएगी। अश्तर नखई कहने लगा तलहा व जुबैर के इरादों से तो हम खूब वाकिफ हैं, लेकिन अली के इरादों से आज तक वाकिफ ना हो सके। अल्लाह की कसम तमाम लोगों की हमारे बारे में एक ही राय हो गई है, और अगर जुबैर तलहा और अली ने सुलह कर ली तो वह सुलह हमारे खूनों पर होगी, हमारी जानों पर होगी। आओ क्यों ना हम अली पर हमला करके उसे उस्मान के पास पहुंचा दें, इससे एक नया फितना पैदा होगा जो हमारी मर्जी के ऐन मुताबिक होगा और हम उसमें सुकून से जिंदगी गुजार लेंगे। प्लान सी। भाई मेरे, प्लान सी कहां से शुरू हुआ? महाजा तहकीम के बादशाह खारजियों का टोला जो अलहदा हो गया था ना, तो वो गुमराह थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था अली ने गैर अल्लाह को हाकम बना लिया, तो इसलिए उनकी नजर में अली मुर्तद हो गए, वाजिबुल कत्ल हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो ना वो 3 लोगों को तैयार किया और उन्होंने एक दिन ताक लगाकर अली पे हमला किया और अली को शहीद कर दिया। बात ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं है। प्लान सी, प्लान बात ऐसे है कि जब तक अली काम के हैं, काम आ रहे हैं, उस वक्त तक तो अली 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 मौला अली मौला अली। जब तक हमारा चूरन अली के नाम से बिक रहा है बेचो। हाँ, आज तक यही होता है। सही। वरना बताएं तो सही, अली के नाम के चूरन बेचने वाले अली की सीरत पे अमल कहां है? कोई है कोई दुनिया में? नहीं।
جب مولا علی کے اور علی کی سیرت پہ عمل کر کے دکھا دے. اب سب چھوڑو یار, علی کی ساری زندگی جہاد میں گزر گئی, یہ کسی ایک دن جہاد کے میدان میں پہرا دے کر آ جائیں, میتیں نہیں اٹھ جائیں گی ان کی اسی ٹائم. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. اور سنیں, عبداللہ بن سبا وہ کہنے لگا, اے قاتلین عثمان, کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ زیکار میں کوفے کا 2500 لشکر موجود ہے, اس کے علاوہ ابن حنزلیہ کے ساتھ 5000 کا لشکر ہے, یہ سب اس شوق میں مر رہے ہیں کہ تم سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے, یہ لشکر تمہاری پسلیاں توڑ کر رکھ دے گا. البا بن حسم وہ کہنے لگا, یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں اور انہیں آپس میں لڑنے دیں. اگر لڑتے لڑتے ان کی تعداد کم ہو جائے گی تب ہم ان کی دشمنوں کی کثرت کے باعث ان پر غالب رہیں گے, اور اگر یہ کثرت میں بھی ہوں گے تب بھی یہ تم میں سے ایک نہ ایک روز صلح کرنے پر مجبور ہوں گے. اس لیے تم لوگوں کے ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے شہروں کو چلو, اور اس وقت تک خاموش بیٹھے رہو جب تک تمہارے یعنی شہروں میں کوئی ایسا یعنی گورنر نہ آ جائے جو تمہاری پشت پناہی کر سکے اور تمہیں لوگوں سے بچا سکے. عبداللہ بن سبا کہنے لگا, یہ رائے بھی اتنی ہی بری ہے, تمہیں لوگوں سے محبت ظاہر کرنی چاہیے, اس لیے اس وقت لوگ تم لوگوں کے دشمنوں اور تم لوگوں کے ساتھ رہ کر بچ نہیں سکتے, اور اگر تیری رائے پر عمل کیا گیا تو ہمارے منتشر ہو جانے کی وجہ سے لوگ ہمیں ہر طرف سے گھیر لیں گے. میں ایک لفظ آپ کو توجہ دلاؤں گا, ذرا سنیے گا بات کو. عبداللہ بن سبا, اے لوگوں, تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہو اور ان کے ساتھ مل کر کام کرو, اور جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں تو جنگ چھیڑ دو اور سوچنے تک کا موقع نہ دو, اور جب تم علی کے ساتھ ہوگے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعے جنگ رکوا سکیں. اس طرح اللہ علی, طلحہ و زبیر اور ان لوگوں کو جو صلح کے خواہاں ہیں اور تمہاری منشا کے خلاف یعنی کام کرنا چاہتے ہیں ایک مصیبت میں مبتلا کر دے گا. اس رائے سے سب نے اتفاق کیا, اور اس فیصلے کے بعد یہ ٹولہ منتشر ہو گیا. دیگر لوگوں کو ان کے حالات کی کچھ خبر نہ تھی. صبح کے وقت سیدنا علی نے کوچ کا حکم کیا اور وہاں سے کوچ کر کے بنو عبد القیس کے پاس پہنچے, اور ان کے بعد اہل کوفہ سے جا کر ملے جو سب سے آگے تھے. لوگ ایک دوسرے سے مل جل رہے تھے. اہل بصرہ کو بھی سیدنا علی کی رائے کی اطلاع مل چکی تھی. سیدنا علی نے بصرہ کے قریب قیام فرمایا. میرے بھائی, یہ میں نے پورا کا پورا پیرا آپ کے سامنے پڑھا ہے. اچھا, اب یہاں سمجھے ذرا بات کو کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہے نا ہمارے ہاں, ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے اس حوالے سے تو مناظرے کے شوق ختم ہے. اس حوالے سے تو حضرت جی کے جتنے بھی چیلے ہیں ان کو علماء کرام اور دیگر ہمارے جیسے جو طلباء ہیں وہ توجہ دلاتے رہتے, کہتے ہیں یار حضرت جی کو نکالو, نہیں تو ہمیں حضرت جی کے حجرے میں لے چلو, حضرت جی سے ذرا آمنے سامنے بات کروا دو, تو دی اینڈ ہو, ذرا بات ایک طرف پہنچے. ہم حضرت جی کے گن گانے لگے ہیں, حضرت جی کے گن ہی ختم کروائیں سارے, وہ ہمارے تو کیا گائیں گے, ہم تو اس لائق نہیں. سنیں ذرا بات کو. پھر کیا ہے کہ آخرکار مناظرے والی رگ پھڑک جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے نا, پھر وہ فوراً تحقیقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ نے جو سندیں بیان کی ہوتی ہیں ان کے راویوں کے ذوق بھی نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں. ویسے مرزا جی کے وقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, مرزا جی کے وقت میں صرف ایک کام ہو رہا ہوتا ہے, ایسے. تو اس لیے یہ دیکھیں کہ اس پیرے کو جو ہم نے تاریخ تبری میں پڑھا تھا, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے. تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 467 ہے اور 468 ہے. یہ میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں, آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ جو ہم نے اس میں تاریخ تبری میں پڑھا ہے اس میں اور اس میں کس حد تک کا بس فرق ہے, اور پھر اس کے بعد ہماری بات کس حد تک صحیح ہے. سنیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص کوچ نہ کرے جس نے سیدنا عثمان کے قتل میں لوگوں کی کچھ بھی مدد کی ہو. اور جب آپ نے یہ بات کہی تو ان کے رؤسا کی ایک جماعت جیسے اشتر نخی, شریف بن اوفا, عبداللہ بن سبا, المعروف بن سودا, سالم بن سالبہ, غلاب بن حیثم اور ان کے علاوہ 2500 آدمی اکٹھے ہو گئے, اور ان میں کوئی صحابی شامل نہ تھا. میتیں, انتقال, وللہ الحمد, ان میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا. یقین کریں یہ یہاں رکھنا ہے, ان میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا. اور کہنے لگے یہ کیا رائے ہے, اور اللہ کی قسم سیدنا علی ان لوگوں سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والے ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو تلاش کرتے ہیں, اور اس کے زیادہ عامل بھی ہیں. اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ تم سن چکے ہو. کل وہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی مراد تمہاری ساری قوم سے ہے.
और तुमसे ये कैसे होगा, हालांकि उनकी कसरत के मुकाबले में तुम्हारी तादाद तो बहुत थोड़ी है। अश्तर ने कहा कि तलहा और जुबैर हमारे बारे में जो राय रखते हैं वो तो हमें मालूम है, मगर आज तक हमें अली की राय का पता नहीं चला। और अगर उन्होंने उनके साथ सुलह की है तो उन्होंने हमारे खून पर सुलह की होगी, और अगर ये बात ऐसी है तो हम अली को भी उस्मान के साथ मिला देंगे और लोग हमारे साथ खामोशी इख्तियार करके राजी हो जाएंगे। इब्ने सौदा ने कहा तुम्हारी बात सही नहीं है, अगर हमने उन्हें कत्ल किया तो हम कत्ल हो जाएंगे, लेकिन ए गुरोह कातिलीन उस्मान हम 2500 हैं और तलहा और जुबैर और उसके साथी 5000 हैं, तुम्हें उनके साथ मुकाबले की सकत ना होगी और उनका मकसद सिर्फ तुम हो। गुलाब बिन हसन ने कहा उन्हें छोड़ो और हमारे साथ वापस चलो ताकि हम बाद शहरों से ताल्लुक पैदा करके वहां महफूज हो जाएं। अच्छा सुनो जरा बात को, मैं इधर आगे पूरा पैरा नहीं पढ़ रहा, जो भाई पढ़ना चाहे असल किताब उठा के खुद भी बाद में पढ़ सकता है, वरना हवाला मैं फिर एक दफा दे देता हूं। ये अलबिदा व निहा तारीख इब्न कसीर है, जिल्द नंबर इसकी 7 है, सफा नंबर 468 और ये बहस 469 तक चल रही है। अब मैं सिर्फ इस पे एक छोटा सा तबसरा आप भाइयों के आगे जो ना वो करना चाहूंगा, और उसको जरा तवज्जो सुन लीजिएगा। सुने जरा बात को, कातिलीन उस्मान सारे कहां हैं? ये कातिलीन उस्मान का टोला आपको अगर याद हो तो ये मदीना में था, ये मदीना में था, मदीना से बसरा चल के आया। हाँ बसरा किस लिए चल के आया? अली के प्लान सी, प्लान सी, क्योंकि मसला ये है हम अली की राय आज तक नहीं जान सके हैं, हम अली की राय आज तक नहीं जान सके हैं कि उनकी हमारे बारे में असल में राय क्या है। ठीक है, अच्छा कातिलीन एक बड़ी देखो समझो जरा बात को, प्रोपेगेंडे का शिकार लोग तो मदीना में मौजूद हैं, मगर कातिलीन कहां चुके? और उनमें कोई सहाबी नहीं था। भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे, उनमें कोई सहाबी नहीं था। समझो जरा बात को। अच्छा फिर ये सारे इकट्ठे हुए, इनमें बाहम मशवरा हुआ। नाम तो मैंने आपको बताया ना, 2 नाम बस ध्यान में रखें खास तौर पे, 3 नाम, अश्तर नखई, अब्दुल्ला बिन सबा और खालिद बिन मुलजम। समझ गए? 3 नाम जरूर ध्यान में रखें, आगे भी काम आने हैं। ठीक है, अच्छा फिर इनमें बाहम मशवरा करने लगे। ये तो जाहिर सी बात है अली सबसे ज्यादा किताबुल्लाह से वाकिफ है, उस वजह से लाजमन एक रोज कुरान पर अमल करते हुए कातिलीन से किसास का मुतालबा करेंगे। कातिलीन से किसास का मुतालबा करना ये कुरान पर अमल करना है। ये कौन कह रहा है? गलत, लफ्ज खारजी नहीं इस्तेमाल करो, बात ही कहीं और चली जाएगी। बागी सारी मेहनत तो इस पर चल रही है, आपको सबूत ही तो इस बात के दिए जा रहे हैं। ये है बागियों का टोला जिनसे खारजी निकले। ज़हन में रहे, लफ्ज खारजी इनके लिए तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, ये बागियों का टोला। फिर ही तो मसला होगा, अम्मार तुझे बागी गिरोह शहीद करेगा, फिर हम भूल जाएंगे कि बागी कौन थे। भाई मेरे प्यारे, सुनो जरा बात को। और भाई अली हमसे ज्यादा किताबुल्लाह से वाकिफ हैं, और एक दिन वो किताबुल्लाह पे अमल करते हुए कातिलीन से किसास का मुतालबा करेंगे। और भाई मेरे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आयशा किसास का मुतालबा कर रही हैं, और भाई यार तवज्जो सुने आप, आज अगर मुगीरा बिन शुबा किसास का मुतालबा कर रहे हैं, आज अगर साहबा जितने भी हैं और हम पे फर्द जुर्म आयद हो कि जो माविया किसास का मुतालबा कर रहे हैं और करेंगे, किताबुल्लाह पे अमल करेंगे, हम कह रहे हैं मिर्जा जी के पीर भाई कह रहे हैं, मिर्जा जी के पीर भाइयों की भी गवाही यही है। सुनो जरा कि ये किताबुल्लाह पर अमल है, किसास लेना ये क्या है? ये ऐन किताबुल्लाह पे अमल है, खुदा ना खास्ता ये बगावत नहीं। सुनो जरा बात को। और उसके बाद वो कहते हैं जिस वक्त ये मुतालबा होगा ना, उस वक्त कोई मुखालिफ ना होगा, उस वक्त कोई मुखालिफ नहीं होगा। क्या? क्यों नहीं होगा? नहीं, तवज्जो करो। और क्यों नहीं होगा, उसकी वजह क्या है आप मुझे बताएं। ये सारा तबका सहाबा का सारे कह रहे हैं कातिलीन उस्मान से किसास लो, और जो यानी नहीं कह रहे वो सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहे
کہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے ہم قصاص لیں گے، تو انہوں نے قصاص تھوڑی چھوڑا، یہ تو سیدنا علی کے موقف کو تسلیم کیا ہے کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو قصاص ہوگا۔ اس کا مطلب اس پہ تو کوئی کمپرومائز ان میں ہے ہی نہیں۔ اب ایک ہی گروہ ہے جو قصاص چاہتا نہیں ہے، یہ ہو گئے دو گروہ، یہ قصاص چاہتا ہے اور یہ گروہ قصاص نہیں چاہتا، جو سیدنا علی کے ساتھ شامل ہے، جس نے جبرن بیعت لی، جو یہ سارے فتنے کی جڑ تھا، جو اب تک فساد کرتا آ رہا ہے، اور جو آج یہ بات کہہ رہا ہے اس وقت کوئی مخالف نہیں ہو کیونکہ یہی مخالف ہے۔ صحیح پھر تو جو سیدنا علی کہیں، سیدنا علی کی شخصیت سے کس کو اختلاف ہے، ان کی خلافت سے کس کو اختلاف ہے بھائی میرے، اور آگے ہم اور مزید ثبوت پڑھیں گے۔ جن کے بارے میں سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے معاویہ، وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا پورے شام میں سب سے پہلے میں ہوں گا اگر وہ قصاص لے لیں۔ او بھائی میرے کچھ سمجھو بات کو، یہ نہیں ہے ایسی میتیں اٹھنے والی ہیں، بھی رکو آپ سنیں ذرا بات کو۔ اب پھر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہماری تعداد دوسروں مقابلے میں کم ہو جائے گی، اور وہ وقت ہوگا کہ جب علی قوم کے لیے جان دیں گے، قوم علی کے لیے یار یہی ہے اللہ کی قسم، کیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہی تو پڑھنے میں آیت کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جانے دینے والے ہیں، ہمیشہ سے تو ان کا ترا یہ تھا۔ آپ سمجھیں کہ معرفت صحابی کس کو کہتے ہیں، اس عنوان سے لے کر اور یہ یہاں تک آتے ہوئے ہم ایک ہی تو چیز پڑھتے ہوئے ہیں، صحابہ کا بائی میں ان کا مقام و مرتبہ جو قرآن نے طے کیا، جو حدیث نے طے کیا، جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کا بیان کیا، جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، جو انہوں نے قربانیاں دی، وہ ایک جانے دینے والے ایک دوسرے کے لیے۔ اور سنیں ذرا بات کو، جب ہماری تعداد اتنی بڑی کثرت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی تو اللہ کی قسم تمہیں دھکے دیے جائیں گے، تمہیں کسی بھی جگہ نجات کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اور میرے بھائی سمجھو ذرا بات کو، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو عیاش بادشاہوں کا آگے سامنا ہو، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، اگر آپ جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ میں سے کسی ایک کو اپنی پالیسیز کے عین مطابق پا رہے ہوں، اور آپ چاہتے ہو، آپ جانتے ہو، آپ سمجھتے ہو، آپ کے تھنک ٹینکس نے بتا رکھا ہو کہ مستقبل میں آپ جو توتی بلوانا چاہتے ہیں وہی یہ بولیں گے، تو آپ کس کو لاؤ گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو، یا آپ لاؤ گے جو بائیڈن کو؟ آپ کو اپنے لیے تو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہوگی؟ اب اپنے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں قاتلین کو ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آگے تو ایک عیاش بادشاہ آنے والا ہے، معاویہ، نعوذ باللہ۔ معاویہ کے لچھن سب نے دیکھے۔ او بھائی یار جاگو نا، بات سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آگے اگر آپ کو ذرہ برابر بھی یہ لگ رہا ہو کہ آگے یہ لوگ کھڑے ہیں، مثلا ابو موسیٰ اپنے منصب کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، یزید کی بیعت کروانے کے لیے مغیرہ بن شعبہ صرف اپنی کرسی کے لالچ میں مدد کرے گا۔ جب آپ کو یہ ساری باتیں اس قسم کے لوگ آپ کو آگے نظر، آپ سمجھو ذرا اس بات کو، جو مسلمانوں کے دو بر اعظموں میں پہلی ہوئی حکومت کے خلیفہ کو شہید کرنے کے لیے لوگ آنے والے ہوں، وہ تمہارے میرے جیسے کوئی معمولی لوگ ہوں گے، ان کے پیچھے کتنا بڑا ڈکٹیشن ہوگا، ان کے پیچھے کتنا بڑا ہوم ورک ہوگا، ان کے تھنک ٹینکس میں کتنی غور سے سب کو دیکھا ہوا ہوگا، مغیرہ بن شعبہ کو، معاویہ کو، فلاں کو، اس کو، اس کو۔ اگر مثال کے طور پہ یہ جو ریکروٹس ہیں، یہ جو مشنریز ہیں، یہ جو قاتلین ہیں، یہ جو مشن پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو اگر آگے مثال کے طور پہ اس قسم کا ماحول نظر آئے، اس قسم کے لوگ نظر آئے، کوئی ٹینشن نہیں، ہونے دو جو ہو رہا ہے، پھر کیا معاملہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ حسن ہوں گے تب بھی مسئلہ، حسین ہوں گے تب بھی مسئلہ، عبداللہ بن زبیر ہوں تو بھی مسئلہ، معاویہ ہوں تو بھی مسئلہ، مغیرہ بن شعبہ ہوں تو، ارے کوئی بھی ہو ان میں سے ہم نہیں بچیں گے اگر صلح ہوئی۔ اور اگر اختلاف رہا، بس اللہ خیر کرے کہ اگر عمر بھی ہوتے تو شاید بہت مشکل ہوتا ہے، بس اللہ کمی بیشی معاف کرے کہ اگر عمر بھی ہوتے تو شاید کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں، کیونکہ آپ پروپیگنڈے کی شکل کو جا کے دیکھ لو، آپ غور کر لو ایک ایک جملے پہ، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ حال ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حالات کو کنٹرول کرنے کی وہ آدمی جو خیبر فتح کر سکتا ہے، اس کے لیے ان آدمیوں کے اوقات کیا ہے؟ جس کی ساری زندگی جہاد کے میدانوں میں گزر گئی، اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علی کے فیصلے بلند ہیں، علی کے فیصلے بلند ہیں۔ آپ سمجھو اس جیسے آدمی کو یعنی کیفیت کیا ہے
جلدی کیا ہے, کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اشتر کو راضی کر رہے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا اوقات ہے اشتر کی ان کے آگے بظاہر اگر دیکھا جائے تو, لیکن پروپیگنڈا. آپ دیکھیں وہ جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ تمہیں دھکے دیے جائیں گے, تمہیں کسی جگہ بھی نجات کی صورت نظر نہیں آئے گی, اس کا مطلب آگے انہیں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جو ان کی پالیسیز کو لے کے چلے گا. ہاں مرزا جی کو دکھتے ہیں, اور مرزا جی جیسے جتنے بھی نیم رافضی انہیں بھی دکھتے ہیں. کیوں؟ فلاں حضرت صاحب نے اپنی 400 صفحے کی کتاب میں لکھ دیا, فلاں محدث مفسر نے اپنی اتنی بڑی کتاب میں لکھ دیا. نہیں, انہوں نے ایسے تھوڑی لکھا ہوگا. اب تو کھول لے کتابیں, انہوں نے جو لکھا وہ لکھا, سو لکھا. آپ تو مکھی پہ مکھی مت مارو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سنو ذرا آگے. پیر صاحب ارشاد کرتے ہیں, کون؟ اشتر نخعی, طلحہ و زبیر کے ارادوں سے تو ہم خوب واقف ہیں, لیکن علی کے ارادوں سے آج تک واقف نہ ہو سکے. اللہ کی قسم تمام لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے. حضرت صاحب ایک تو ایسے والے بھی حضرت صاحب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح اہل سنت کے ہاں ابو بکر کا مقام تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے, اسی طرح ہمارے امامیہ کے ہاں اشتر کا مقام ہے علی کو لے کے. ہم تو کہتے ہیں کون سے, لیکن اس مبالغے کا تاریخ ساتھ دیتی. ہمیں تو اشتر کے انٹرویو میں ایک ایسا جملہ ملتا ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اشتر کی تو اتنی بھی اوقات سیدنا علی کو لے کر نہیں تھی کہ جتنی انس بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی. حالانکہ 7 سال کی عمر میں والدہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مزاج شناس تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو جانتے تھے. اور چوچو جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اصحاب علی, اور ان کا اصحاب علی ہونے کا حیثیت بھی اس حد تک کی کہ جیسے ابو بکر کی اہل سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایسے وہ اور کیفیتیں وہ چوچو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جان سکے علی کے دل میں کیا ہے. یہ کون سی قربتیں تھیں, یہ کون سی قربتیں ہیں کہ وہ علی کی ارادے کو نہیں. اس کا مطلب بالکل صاف ہے, وہ پہلے دن سے جانتا ہے علی کے ہاں علی کی نظر میں ہمارا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. اللہ کی قسم جو مقام و مرتبہ طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ کا ہے کہ وہ جانتے ہیں علی کے دل میں کیا ہے اور ہم نہیں جانتے. سنو ذرا بات کو. اور تمام لوگوں کے ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے. تمام لوگوں کے ہمارے بارے میں کیا ہے وہ رائے؟ تمام لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے. کیا ہے وہ رائے؟ کہ ہم قاتلین عثمان ہیں, ہم باغی ہیں, ہم فتنہ کرنے والے. یہ سب کی رائے ہے. کوئی اس حوالے سے سخت اقدامات کر رہا ہے اور کوئی حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہا ہے. رائے سب کی ہمارے بارے میں ایک ہے کہ اصل میں دو جو گروہ ہیں ان میں کا دوسرا کون ہے, یہ, ورنہ صحابہ سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور اس کے بعد دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اشتر کہتا ہے کہ اگر زبیر طلحہ اور علی نے صلح کر لی تو وہ صلح ہمارے خون پر ہوگی, یعنی کہ ہمیں مارا جائے گا لازمی. بھائی صلح قصاص پہ ہوگی نا, اور قصاص میں سب جانتے ہیں کہ کون ہیں لوگ, اصل میں یہ لوگ ہیں. اور پھر اگر پکڑے گئے تو وہ بھی نکلیں گے جو پیچھے ہیں. ابھی تو یہ ہے نا کہ ابھی تو یہی ہوشیار تھے تو پکڑے گئے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ فلاں نے ایئرپورٹ سے بھاگتے ہوئے پکڑا گیا, پھر وہ ریمانڈ پہ رہا, پھر اس نے راز کھولے کہ فلاں بھی میرے پیچھے تھا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا اب دیکھیں, آؤ کیوں نہ ہم علی پر حملہ کر کے اسے عثمان کے پاس پہنچا دیں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ کون؟ مرزا جی کے پیر صاحب. مرزا جی کے پیر صاحب مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آؤ علی کو بھی ہم نعوذ باللہ حملہ کر کے عثمان کے پاس پہنچا دیں. یہ ہیں اصحاب علی پہلے دن سے, یہ پہلے دن سے ایسے ہی ہیں, یہ سارے پہلے دن سے یہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ بلاتے ہیں کوفہ اور پھر کرتے کیا ہیں خود ہی بتاتے ہیں.
खुद ही बताते हैं ना, ये पहले दिन से इनका तरीका कार यही है। क्योंकि याद रखें, अमल करने वाले अमल करते हैं, ढंढोरे नहीं पीटते। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं, ढंढोरे बकवास नहीं करते। मैं आप अगर अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, हम अल्लाह की मर्जी वाली जिंदगी गुजारेंगे। मैं आप साहब से मोहब्बत करेंगे, हम उनकी मर्जी वाली जिंदगी गुजारेंगे। इतना हमारी मजबूरी है। मिर्जा जी से जैसे लोग पैदा हुए तो हमें साहबा के दिफा की नौबत है, वरना हमारे तो कभी बच्चे जवान बूढ़े को कभी साहबा के बारे में दिल में कभी कोई शक शुबा आया? अल्लाह का हमारी उम्मत पे बड़ा एहसान है। अब सुने जरा बात, हम अली पर हमला करके उस उस्मान के बाद पहुंचाते हैं, इससे एक नया फितना पैदा होगा जो हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, हम उसमें सुकून से जिंदगी गुजार लेंगे। क्या है इस जुमले का मतलब मेरे भाई? सुनो जरा बात को। उस्मान को शहीद किया था, एक फितना खड़ा हुआ था। उस्मान को शहीद किया था, एक फितना खड़ा हुआ था। बलवाइयों को इस बीच में वक्त गुजारने का, यहां तक वक्त को खींच के ले आने का, हालात को खींच के ले आने का यहां तक मौका मिल गया था। अच्छा, अब यहां से बात आगे ले आने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, बताइए जनाब कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का इल्जाम किस पर है? इसका मतलब नहीं जानते। देखो, हम सैयदना अली और सैयदना हसन दोनों की शहादत का इल्जाम मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे है, और हम पढ़ेंगे आगे। वो भी सिर्फ इस हद तक का कि हम ये पढ़ेंगे कातिलीन कौन है, शुरू से यहां तक कातिलीन कौन है। और जाहिर कातिलीन जब वो हैं कि जिस मिसाल के तौर पे समझे जरा बात को, कि पहले भी मैंने तवज्जो दिलाई थी, यजीद अपनी मां के पेट में उसकी हड्डियां नहीं बनी उस वक्त में उस्मान शहीद हुआ, और यजीद अभी गोद में नहीं था उस वक्त में अली शहीद हुए। और अभी यजीद लड़के सा है, हसन शहीद हो गए, और वो लड़के होने की हैसियत से अभी उसकी बैत भी नहीं हुई है। और कोई कहे नहीं बैत हो गए, तो हम कहेंगे नहीं हुई ना, हुसैन ने नहीं की। कहां जा रहे तुम? बघोल आपकी नहीं की ना, तो आपके हिसाब से बैत की तकमील हो गई क्या? आप कहते हो हाँ तो भी आपके लिए मसला है, अगर आप कहते हो ना तो आपके लिए मसला खड़ा ही। भाई मेरे प्यारे, कुछ मेरी बात समझे। अर्ज ये कर रहा हूं, गौर कीजिएगा कि बाकायदा एक नया फितना खड़ा होगा। नया फितना क्या खड़ा हुआ? नया फितना ये खड़ा हुआ, अली को मुआविया ने शहीद किया है, करवाया बनु उमय्या ने। हाँ, बरसरे मिनबर गालियां दिया करते थे। होता नहीं होता ड्रामा, होता नहीं होता ड्रामा, ड्रामा करना लोग भला ये कहते थे, वो कहते थे ये, और हम उसमें सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, हम उसमें सुकून से। डायरेक्टर साहब कहते हैं अब्दुल्ला बिन सबा, पूरी तो असल में तो डायरेक्टर ये थे ना, कहने के ये तुम्हारी राय गलत है। ए कातिलीन उस्मान, क्या तुम ये नहीं देखते कि ज़ीकार में कूफे का 2500 लश्कर मौजूद है, उसके अलावा अपने हंजलिया के साथ 5000 का लश्कर है, सब इस शौक में मर रहे हैं कि तुमसे जंग करने की इजाजत दे दी जाए, ये लश्कर तुम्हारी पसलियां तोड़कर रख दे। ओ भाई मेरे यार, अब्दुल्ला बिन सबा का इंटरव्यू भी दिमाग में बिठा लो यार। अब्दुल्ला बिन सबा अपनी अब तक की जासूसी ट्रेनिंग बता रहा है आपको कि ये लश्कर अली की मुखालफत में, अली से लड़ने नहीं आए हैं। अब भाई मेरे, ये सिर्फ कातिलीन उस्मान को ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के मारने के लिए। अब बताओ, ये साहबा मद्दे मुकाबिल साहबा लड़ाई होगी? अगर हुई तो होगी? अरे यार, मैं यही तो शुरू दिन से कह रहा हूं, आप कड़ियां से कड़ियां मिलाते हुए जाओ, आपको समझ में ये बात आएगी। यकीन करें, ये बहुत, अगर हमारा वाला कहे तो हम कहते हैं ये बहुत बड़ी गफलत है कि ये कहा जाए साहबा आपस में लड़ा। ये बहुत बड़ी गफलत है ये। और सुने, ये है अलबा बिन हैसम कहता है कि ये बेहतर मालूम होता है हम उन्हें छोड़कर अलहदा हो जाए। अच्छा, ये मैं पढ़ने से पहले आपको बोलूं, यहां से जागने की जरूरत है, इधर से जागने की जरूरत। यकीन करें, आपको बरतानवी हुकूमत नजर आएगी,
डिवाइड एंड रूल। यकीन करो, आप गौर से सुनना एक एक लफ्ज को। यह बेहतर मालूम होता है कि हम उन्हें छोड़कर अलहदा हो जाए। इंडिया इनको देते हैं, पाकिस्तान इनको देते हैं, हुकूमत तो हमारी चलेगी, जमहूरी निजाम, पापे तो हमारे चाय में भुगो कर खाए जाएंगे। सुनो, बेहतर मालूम होता है हम इन्हें छोड़कर अलहदा हो जाएं और न आपस में लड़ने दें। अगर लड़ते लड़ते इनकी तादाद कम हो जाएगी तब हम इनके दुश्मनों की कसरत के बाद उन पर गालिब आ जाएंगे। सिविल वॉर की कैफियत, पहले आपस में लड़वाओ, एक दूसरे को मारे, जब बच जाएंगे और हम मार देंगे। समझो या नहीं समझे यार बात? कैसे लोग हैं ये? कोई कह रहे हैं देहाती थे, जैसे हमारे यहाँ कह दिया जाता है नहीं वो साहबत है और बाकी वो देहाती थे। कौन से देहाती? देहाती है? देहातियों की ऐसी सोच होती है? शक्लमंदी वाली बात है, ऐसी हकीमाना बात है, ऐसी सियासी बातें। देखो ना सही तरह, ये आज जाकर बरतानवी हुकूमत का तरीका मिला हमें 14 साल पहले तारीख में मौजूद है कि ऐसे हमेशा से ये ऐसे ही थे। ये आज नहीं है ये कि पार्टीशन के वक्त में ये हमारे साथ करके गए, नहीं भाई, ये हमेशा से ऐसे ही। इनको छोड़ दो, चुपचाप निकल लो। चुपचाप निकल लो का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड हो जाओ। अभी खामोशी से चलो का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है, फितना तो खड़ा हो ही गया है। ये आपस में कातिलिन उस्मान के ढूंढ के चक्कर में ये आपस में लड़ेंगे। जब ये लड़े तो जो बचेगा उसे हम मार देंगे, नाउजुबिल्लाह। और अगर ये कसरत में भी होंगे तब भी ये तुमसे एक ना एक रोज सुलह करने पर मजबूर होंगे। इसलिए तुम इन लोगों का, यानी ये अगर कसरत में भी होंगे तब भी तुमसे एक ना एक रोज सुलह करने में मजबूर होंगे का मतलब क्या है? फितने का इनके पास कोई हल होगा? फितने का इनके पास कोई हल नहीं होगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आज ही देख लो ना, एक छोटी सी बात से आपको बताता हूं। शिया सुन्नी इत्तेहाद के अलावा हमारे पास हल क्या है? क्या हम दिलों से खलशों को आज तक निकाल सकते हैं? और आज भी आप इस इत्तेहाद को, जो कि किताब और सुन्नत पे ना हो, सिर्फ सियासी स्टेजेस पर हो, सिर्फ पाकिस्तान की बका और सलामती और अमन के लिए हो, अगर आज ये इत्तेहाद हो भी जाए बिलफर्ज, तो जो दिलों के अंदर जो खलशें डाल दी गई 100, 150, 200, 300 सफ़े की किताबों ने, जो ये मिर्जा जैसों के लेक्चरों ने, ठीक है, जो ये मतलब यानी कि एक बचपन से जो एक बात सिखाई जाती है, वो फलां यूं है, फलां ऐसे, फलां ये, इसमें ये इत्तेहाद की फजा कितने दिन चल सकती है? आखिर हम क्या करेंगे? हम इस सुलह के अलावा वहां पर कोई हल ही नहीं। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और समझे जरा इस बात को, हम जब उसे चेंज नहीं कर सकते ये कैफियत को मैं आप छोटी सी बात से आपको समझाता हूं। ये जो आज हम सुन रहे हैं, ये जो आज हम समझ रहे हैं, यकीन करें हमने पहले कभी सुना है? नहीं। ये तो मसला है, इतना ज्यादा मसला है। अब ऐसे में आपके पास हल क्या है? आप अपने बड़े छोटों को, सबको, जब एक डगर चलते हुए देखो, आप देखो कि नहीं यार, ये तो वो चाहते ही नहीं है समझाना, चाहते ही नहीं खुद गौरव करना, चाहते ही नहीं समझाना, तो उसके बाद हल क्या है? अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और फिर देखें, इसलिए तुम लोगों का साथ छोड़कर अपने अपने शहरों को चलो और उस वक्त तक खामोश बैठे रहो जब तक तुम्हारे शहरों में कोई ऐसा इनका गवर्नर ना आ जाए जो तुम्हारी पुष्ट पनाही कर सके और तुम्हें लोगों से बचा सके। समझो, यानी कि की पोस्ट तक अपना आदमी लेके जाओ, की पोस्ट तक अपना आदमी लेके जाओ। समझो बात क्यों नहीं? तो अगर मिसाली तौर पे अली बेअत नहीं करते तो कौन होता? मालिक अश्तर जैसे लोग। सैयदना अली ने सही किया है गलत किया? बिल्कुल सही। और अगर माविया के साथ उस्मान पे डट न जाते और ये आखिर में तहकीम वाला मामला नहीं होता, तो मुझे बताएं शाम पर अमीर बनकर कौन गया हुआ होता? और आपकी बची कुछ ताकत जो एक तरफ इन कातिलीन के लिए इकट्ठी थी, क्या वो भी खत्म नहीं हो जाती? एक ही जुमले से बताता हूं, सिर्फ एक ही जुमले से। मिस्र वालों की तरफ जब आपका गवर्नर गया सैयदना अली का, पहली बात क्या कही थी उन्होंने? उस्मान ने भेजा है या किसी और ने? अगर सैयदना उस्मान ने भेजा है हमें तुमसे कोई मसला नहीं, और अगर किसी और ने भेजा है हम तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे।
वो प्रोपेगेंडे को पहले दिन समझ गए थे, पहले दिन। यही वजह है अंदर जो गवर्नर आ रहा है सैयदना उस्मान की तरफ से आया तो हमारा आदमी है, वरना किसी और ने, क्योंकि उन्हें अभी तक तो यही नहीं पता ना कि अली की बैत हो गई। वरना अगर कोई और भेज रहा है हम उसे नहीं जानते, अंदर जो आदमी आ रहा है मुमकिन है वो हमारा आदमी, वो एक मिशनरी आदमी हो, वो एक ऐसा आदमी जो रिक्रूट हो, वो ऐसा आदमी हो जिसको पहले से ज़हन साजी उसकी हुई हो, वो बज़ाहिर मुसलमान बन के अंदर आए, गवर्नर बन के, हाकिम बन के, लेकिन वो करे क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक जुमले के अंदर बोल दें कि शामियों ने बगावत कर दी, उन्होंने हजरत अली के गवर्नर को दाखिल होने दिया। ठहरो, पस मंजर बताओ, ये तो पूछो शामियों से, अली की बेयत का पता लगा? गो शामी कह दे उस दिन कि हाँ पता लगा, फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने सबने इनकार कर दिया। गो अगर नहीं तो चोचो तुम कहां से होते हो ये कहने वाले हो, उन्होंने बगावत की। और सुने जरा बात को, अब्दुल्ला बिन सबा कहने लगा ये तुम्हारी राय भी बुरी है, तुम्हें लोगों से मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए, तुम्हें लोगों से इसलिए इस वक्त तुम लोगों के दुश्मन हो और तुम लोगों के साथ रहकर बच नहीं सकते कि तुम अगर अपने अपने शहरों में लौट जाओ तो तुम ऐसे थोड़ी बच जाओगे। लोगों की नजरों में, किसी की नजर में तुम्हारा चेहरा है तो किसी की नजर में तुम्हारा नाम है। कोई तुम्हें नाम से जानता है, कोई तुम्हें तुम्हारे, और अगर तुमने ये दुश्मनी दिलों से निकाल दी तो ठीक है, और अगर नहीं निकाली तुमने दुश्मनी दिलों से तो लोग तुम्हें छोड़ेंगे? लोगों से मोहब्बत जाहिर करो, लोगों से मोहब्बत जाहिर करो, समझो कुछ पॉलिसी। यार हर सियासी हुक्मरान आखिरी साल में क्या करता है? काम कराता है। हर सियासी हुक्मरान आखिरी साल में लोगों को अपनी स्टेज लगाता है, इख्तलाफात करवाता है, शिया सुन्नी इख्तलाफ करवा देता है, महाजिर सिंधी इख्तलाफ करवा देता है, किसी न किसी इख्तलाफ के नाम पर पब्लिक को एक दूसरे लड़ाई कहता, मैं देखो मैं हूं, मैं तुम्हारी नुमाइंदे, वरना तो तुम्हें खा देंगे। लो हाँ हम तो तीर इसी को, हम तो वोट इसी को डालेंगे। कुछ समझे हैं बात को या नहीं समझे? अगर यानी इब्न सबा कहने लगा अगर तेरी राय पर अमल किया गया तुम्हारे मुंतशिर हो जाने के बाद लोग हमें हर तरफ से घेर लेंगे। आखिर में कहता है ए लोगों तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इन लोगों के साथ मिले जुले रहो, तुम इन लोगों के साथ और इनके साथ मिलकर काम करो, तुम इन लोगों के साथ मिले जुले रहो। कौन है ये लोग? अब्दुल्ला बिन सबा कह रहा है अपने साथियों को, कातिलीन उस्मान को, कि तुम इनके साथ मिले जुले रहो, इनमें मिक्स हो जाओ, इनमें। ये कौन लोग हैं? अरे यार देखो फिर नहीं आ रहे हो ना तुम बात तक, उस लाइन तक आओ जिस तक मैं लाना चाह रहा हूं, और यकीन करो तुम मुझसे इत्तेफाक करोगे, मैं अपने जुमले तुम्हारी जबानों पे नहीं डाल रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो तुम्हें समझाता आ रहा हूं, दलाइल देता आ रहा हूं। कातिलीन कह रहे हैं तुम लोगों में, इनमें आम लोगों में मिलजुल जाओ, इनके साथ रहकर काम करो। ये कौन लोग हैं? ये साहब हैं। ये कौन लोग हैं? ये चाहे हजरत आयशा, क्योंकि देखो ना ये कोई हजरत आयशा के लश्कर के लोग हैं, ये अली के साथियों में से, ये हजरत अली के साथियों में से वो लोग हैं जो चिपट के आपके साथ और बसरा गए। पढ़ लेना इसको और समझे जरा बात को कि ये यहाँ पे बैठ के क्या प्लान हो रहा है। ये यहाँ पे बैठ के प्लान हो रहा है लोगों में मिले जुले रहो, लोगों में मिले जुले रहो से मुराद ये है कि लोग ये दोनों साहबा हैं, ये जो साहबा हैं, साहबा की औलादे हैं, ठीक है, इनमें मिले जुले रहो और इनमें मिल के काम करते रहो। क्या मतलब? बज़ाहिर तुम क्या लगोगे? बज़ाहिर तुम क्या लगोगे? असहाबे जमल। बज़ाहिर तुम क्या लगोगे? असहाबे अली, असहाबे माविया, असहाबे आयशा, जबकि तुम असल में कौन हो? और जब कल दोनों फरीक आपस में मिले, भाई हम अपना दर्स यहाँ मुकम्मल कर रहे हैं आज का इस जुमले पे, हम अगले दर्स को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको ज़हनों में रख लो। अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह फिर तौफीक दे, हम आगे पढ़ेंगे। नहीं तो यहां तक आकर यकीन करो मसला खत्म हो गया है, एंड हो गया है। यहां ये जुमला जो अब हम पढ़ रहे हैं ये एंड हो गया है, इसके बाद जरूरत नहीं है हमें आगे पढ़ने की, सब बात इस जुमले के बाद हल है। आगे जो हम पढ़ेंगे भी ना, वो सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी। सुनो जरा बात, कल हम दोनों फरीक को जब कल दोनों फरीक आपस में सुलह के लिए मिलेंगे
تو जंग छेड़ दो और सोचने का मौका तक ना दो। सही। और जब तुम अली के साथ होगे तो उन्हें कोई शख्स ऐसा नजर ना आएगा जिसके जरिए वो इस जंग को रुकवा सके, सही। क्योंकि सारे साहबा किस तरफ है? या तो हजरत आयशा की तरफ, चंद एक लोग ही सैयदना अली के साथ है ना। सही। और जाहिर है वो भी जब जंग छिड़ चुकी है तो वो भी लड़ने में लगे होंगे। सही। ऐसे में तुम ही अली के करीब करीब रहना। अगर अली के नहीं लड़ो तो तुम्हें रुकना नहीं, तुम्हें रुकना नहीं है। इस तरह अली, तलहा व जुबैर और उन लोगों को जो सब ये सुलह चाहते हैं, तुम्हारी मुझसे खिलाफ काम करना चाहते हैं, ये सब एक मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। सही। मेरे भाई, अर्ज करने का मकसद ये है, टाइम ज्यादा हो गया, यहीं से हम इंशाल्लाह अगले जनाब वो दर्स में पढ़ेंगे। अगर हम समझें इस बात को ना, ये बागी टोला ये जंग छेड़ना चाहता था, ना आयशा चाहती थी। ये है, टाइम ज्यादा हो गया, यहीं से हम इंशाल्लाह अगले जनाब वो दर्स में पढ़ेंगे। अगर हम समझें इस बात को ना, ये बागी टोला ये जंग छेड़ना चाहता था, ना आयशा चाहती थी, ना तलहा व जुबैर चाहते थे, ना माविया और न ही सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे। वो जो अल्लाह ने कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है अल्लाह आलिमुल गैब ने, ये आपस में रहमदिल हैं, कुफ्फार पे सख्त। उन्होंने आपस में बा इरादा एक दूसरे के लिए तलवार नहीं निकाली। और अगले दर्स में मैं आपको किताब ऐसे दिखाऊंगा, अभी सिर्फ इशारतन हदीस सुना रहा हूँ। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं कि अबू बकरा से रस्ते में एक साहबी मिले। अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहाँ का इरादा है? कहने लगे कि मैं अली के साथ मिलकर इन लोगों से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर लौट जा। उनका क्यों? कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब दो मुसलमान एक दूसरे पर तलवार निकाल कर आ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। तो जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, कातिल तो समझ में आता है कि वो जहन्नमी है कि उसने एक मुसलमान को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया है, लेकिन जो कत्ल हो गया वो क्यों जहन्नमी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अरादा लिक़त्ल साहिबेही, कि दोनों ही एक दूसरे के कत्ल का इरादा लेके निकले थे। अब मेरा भाई तहकीक का नुक्ता दे रहा हूं, ये मत करो बात के फला हक पे था फला बातिल पे। इस हदीस की रोशनी में दोनों को देखो। अगर ये बा इरादा जंग निकले थे, अगर ये एक दूसरे से लड़ने निकले थे, ये दोनों कहां जाएंगे? से बुखारी की हदीस है, बगैर किसी तावील, बगैर किसी चोचले और ढकोसले के तुम्हें ये या तो फैसला करना है कि साहबा आपस में नहीं लड़े, या तुम्हें यह फैसला करना है कि लड़े तो इस हदीस का जवाब चाहिए। फलाने इमाम ने ये कहा, फला नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के दलाइल जो साथ देते हैं वह इस बात का, साहबा एक सेकंड के लिए भी कभी एक दूसरे से लड़ने के लिए राजी थे नहीं। वो तो आखिर तक सुलह के ख्वाहां थे। और यकीन करें वो आपस में मोहब्बतें करते ही इस दुनिया से गए, पीछे हम जैसे लोग छोड़कर गए। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हक बात बयान करने की तौफीक दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़ियत से बचाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत नासबियत से बचाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर फितने से महफूज रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हवाले से हमारे लिए मजीद आसानी पैदा करे और भाइयों को समझने की तौफीक दे। हमारे पास तो वो लोग हैं जो बाकायदा, मैं भी तो आदत से मजबूर न बोले बगैर रहूंगा नहीं, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, यकीन करें वो उर्तुगुल ड्रामे की वो सारे सीजन और 150, 200, 250 किस्तें देखने को तैयार है। मार्फत साहबा के 20-25 दर्द सुनने को तैयार नहीं, इसके लिए उनके पास स्टेमिना नहीं है, सब्र नहीं है उनके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बस तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।